ایک نوجوان تھا، وہ استاد کے پاس پڑھنے گیا تھا اور وہ بادشاہ زادہ تھا۔ تو کچھ دن گزرنے کے بعد استاد نے یہ حدیث سنائی کہ جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ تو شہزادے نے جب یہ حدیث سنی تو وہ خاموش ہو گیا۔ اب بادشاہ کو فکر لاحق ہو گئی کہ بیٹا بولتا نہیں۔ اس نے مختلف حکماء اور حکمت و بصیرت رکھنے والے لوگوں کو جمع کیا، ان کے سامنے یہ ماجرا رکھا۔ تو کسی نے کہا کہ اس کو یہ چیز دی جائے، کسی نے کہا یہ دیا جائے۔ تو ان میں سے ایک حکیم نے کہا اس کو سیر کے لیے بھیجا جائے۔ تو بادشاہ نے اپنے خادم کی ذمہ داری لگائی کہ اس کو سیر کے لیے لے جایا کرو۔ ایک دن اس شہزادے نے دیکھا کہ ایک درخت ہے جس کی گھنی شاخوں میں جانور بیٹھے ہیں۔ ایک شکاری تیر کمان لے کر گزر رہا تھا۔ اس نے غور سے شاخوں کو دیکھا، اسے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ گزر گیا، ابھی گزرا ہی تھا کہ بیٹھی ہوئی فاختہ بول پڑی۔ تو وہ پھر پیچھے پلٹا اور غور سے دیکھا، اور اس نے اس فاختہ پر نشانہ لگایا، تیر مارا، پھڑ پھڑاتی ہوئی فاختہ نیچے آ گئی۔ تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا، صدقتا یا رسول اللہ، اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ کہا ہے۔ نہ بولتی تو نہ ماری جاتی، خاموشی میں نجات ہے۔ بادشاہ اپنے خادم سے روز رپورٹ لیا کرتا تھا کہ بیٹے نے کچھ بات تو نہیں کی۔ خادم نے کہا کہ یوں آج ماجرا ہوا ہے۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ تو قصداً خاموش ہوا ہے۔ تو اس نے جلاد کو بلایا اور کہا کہ ذرا آج اس کو الٹا لٹکاؤ۔ جلاد نے ایسا ہی کیا، اس کو الٹا لٹکا کے جب اس کو کوڑا مارنے شروع کیے تو اس بادشاہ زادے نے پھر کہا صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا۔ وہاں اس درخت پر فاختہ بولی، وہ ماری گئی، اور اس کے بعد میں بولا تو میں بھی آج مارا گیا۔ خاموشی اختیار کریں، اس چیز سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ جہاں بہت ہی ضروری ہو بولنا، وہاں پر ہمیں بات کرنی چاہیے، وہاں پر ہمیں بولنا چاہیے۔ بلا وجہ بولنا اس کا نقصان بھی ہے، دوسرے کو تکلیف کا باعث بھی ہے۔ زبان کی آفتوں سے بچ جائیں گے تو بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ اس کی آفات سب سے زیادہ ہیں، سب سے زیادہ گناہ اس زبان کی وجہ سے سرزد ہوتے ہیں۔ ہمیں سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، پہلے تولنا چاہیے پھر بولنا چاہیے۔ ہم ایسے الفاظ بولیں کہ کسی دوسرے کو، سامنے والے کو ہمارے بات کرنے سے کوئی تکلیف نہ ہو، اس کی دل آزاری نہ ہو، اس کو ہمارے بولنے سے کوئی پریشانی نہ ہو۔ جب زبان بولتی ہے، آج کل اکثر زبانیں جب بولتی ہیں تو جھوٹ بولتی ہیں، بہتان لگاتی ہیں، چغلی کرتی ہیں، دو افراد کو تقسیم کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں، لوگوں کے دل دکھاتی ہیں، ان کو پریشانی دیتی ہیں، اذیت پہنچاتی ہیں۔ یہ اس کا آج کل ہمارے اکثر زبانوں کا مزاج بن چکا ہے۔ تو اس لیے زبان سے جب بولیں تو خوبصورت بات بولنی چاہیے، اچھی بات بولنی چاہیے، جس سے دوسرے کو فائدہ ہو، دوسرا ہمارے بولنے سے خوش ہو۔ اگر ہم ایسا نہیں بول سکتے تو خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ خاموشی نجات دیتی ہے، خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ اس لیے ہمیں زیادہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ خاموش رہنا بہت ساری پریشانیوں اور بہت ساری بیماریوں سے ہمیں بچا سکتا ہے۔ تو جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔